ہاشمی صاحب کیا کشمیر آج بھی اداس ہے؟ وہ تو یقیناً ہے. اب تو یہ اور بھی اداسی کی وجوہات ہیں، اس لیے کہ وہاں اتنے فوجی موجود ہیں. میرا زمانہ جب تھا، جب میں نے وہ کتاب لکھی تھی، اس وقت وہاں فوجی نہیں تھے. اس لیے وہ انداز شروع ہو رہے تھے فوجیوں کے آنے کی، لیکن وہ بات نہیں تھی جو آج. تو کشمیر جو ہے وہ تو اداس ہے، بہت اداس ہے. یہ جو ہمارے آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، اتنی بڑی تعداد میں برطانیہ میں آباد ہیں. میں خود اس چیز کا یعنی شاہد ہوں. میں نے بہت ٹریول کیا پورے یو کے اور یورپ میں، اور کئی جگہوں پہ آپ کو لیٹ 1700s ارلی 1800s کے بھی شواہد ملتے ہیں کہ ان لوگوں نے جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم بھی لڑی، اور کچھ ایسے بھی ہمارے لوگ یہاں آئے کہ جن کا کوئی ڈیٹا بیس موجود نہیں ہے. ان لوگوں کے انگلینڈ میں ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا پریشر گروپ ہم بنا سکے کہ جو دنیا کو بتا سکے کہ کشمیر ایک مسئلہ ہے. چھوٹے چھوٹے گروپ بنتے رہے اور بنتے رہیں گے، لیکن یہ بتانا کہ دنیا کو، اصل میں دنیا کا معاملہ بھی تو عجیب ہے نا. یہ کون سی دنیا ہمارے قابو میں ہی نہیں آتی. چھوٹے چھوٹے گروپ جو ہیں وہ ہیں. یہاں میں اپنے کاغذات دیکھ رہا تھا تو ان میں مجھے بہت سی چیزیں نظر آئیں کہ ہم پریشر گروپ بنا سکتے ہیں، اور بنایا بھی ہے، لیکن کس پہ پریشر ڈالا جائے، یہ حالات بھی تو ہیں. پریشر ڈالنے، جس پر پریشر ڈالا جائے وہی نہیں ہے موجود. صحیح. آپ نے بہت عمر قلم کی حفاظت کی یا نہیں، لیکن اپنی طرف سے قلم کو معاملہ کرتے رہے. صحیح. لیکن آپ نے بہت مدت تک کتاب، قلم، اخبار، تعلیم پہ توجہ دی، قاعدہ لکھا اردو کا. اب وقت جو ہے وہ بڑا بدل گیا ہے. اب بڑا بے ادبی کا دور ہے. اگر آپ ادب کی بات کریں تو اب ادب جو ہے وہ صرف فلموں میں یا ٹیلی ویژن کے شوز میں، ٹاک شوز میں نظر آتا ہے، اور اس میں زیادہ تر لوگوں کو جو ان کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے بجائے ان ایشوز کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. کہیں پہ بھی آپ کو آپ کے لیے بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں لیتا ہوں. اب فیض صاحب کو کوئی ڈسکس نہیں کرے گا، اب ساحر لدھیانوی کی بات کوئی نہیں کرے گا. جو بدلتا ہوا دور ہے، اس بدلتے ہوئے دور میں آپ کے خیال سے ہمارا جو ثقافتی ورثہ تھا کشمیریوں کا، اس کو کوئی پریزرو کر سکا ہے؟ نہیں، اس کو کوئی شخص نہیں پریزرو کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کس کے لیے پریزرو کیا جائے. جیسا کہ ابھی میں نے کہا اور آپ نے بھی کہا کہ کچھ سامنے ہونا بھی تو چاہیے نا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس طرح ایکسپریس کروں، لیکن بات یہ ہے کہ کس کے لیے پریزرو کیا جائے، کون ہے جس پر پریشر ڈالا جائے. یہاں پریشر جس پہ ڈالا جائے وہ ہے ہی نہیں کوئی شخص، ورنہ چھوٹے چھوٹے انداز میں. ابھی میں دیکھ رہا تھا تو کشمیر فریڈم موومنٹ کا ایک خط تھا میرا، جس کو میں نے پھاڑ دیا. وہ انہوں نے، ہم آپس میں بہت زیادہ وہ لکھتے رہتے ہیں، اس میں بھی لکھا تھا کہ صوبیدار فضل حسین علی یہ فریڈم موومنٹ نہیں ہے، یہ ہماری اپنی ہے، اور اس طرح کی. تو ان جھگڑوں میں ہم لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں. آپ کے خیال سے کشمیری ایک قوم ہے یا کشمیری گروہ کا نام ہے؟ میرے قوم وہ بنی نہیں، گروہ کا نام ہے. کس طرح کا گروہ ہے؟ آپس میں جھگڑتے ہیں جیسا کہ ہمارے یہاں کا دستور ہے، اور اس طرح کا گروہ ہے جو آپس میں زیادہ ملتا رہتا ہے. ایک دور تھا آپ خضدار، مستونگ،
وہ کوئٹہ بلوچستان سے سفر کا آغاز کیا آپ نے، اور پھر آپ نے برطانیہ میں آئے، بہت کچھ آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ٹورڈز نالج، علم، ادب. پاکستان کی اندر بہت بڑے بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کی ہم حاضری رہی ہے. جو بھی کرنٹ سینیریو میں ہے جس میں ہم پاکستان میں ایک عام پاکستانی زندگی جی رہے، اس کی اگر کمپیریٹیولی آپ اسٹڈی کریں تو کیا ہے ایسا جو مسنگ ہے پاکستان کے کلچر سے؟ کشمیر کو اگر ہم سائڈ پہ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کہ جو پاکستان اس قدر خلفشات کا شکار ہو گیا. جواب دینا بھی بہت مشکل ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری منزل کہاں ہے. اچھا ہم جو ہیں یہ سالک مقامات میں کھو گیا، ہم لوگ جو ہیں راستے میں بھٹک رہے ہیں، ہمیں کوئی اپنی منزل کا کوئی تعین نہیں ہے. تو یہ ہے. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا یہ اپنے کاغذات میں، تو یہاں مجھے شہاب صاحب کا کسی زمانے میں جب وہ ہیگ میں تھی، ہم وہاں ہالینڈ میں تھے، تو وہاں سے لکھا تھا. تو انہوں نے بھی کوئی اسی طرح کی باتیں کی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں. اچھا ہاشمی صاحب، کسی بھی ایک انسان کی جسم اور روح کے معاملات ہوتے ہیں، آپ کے خیال سے قوموں کا بھی کوئی روحانی وجود ہوتا ہے؟ یقیناً ہوتا ہے، یقیناً ہے. آپ کی، چونکہ آپ نے قدرت اللہ شہاب صاحب کا ذکر کیا، اور میں آپ کی کتاب پڑھ رہا تھا اور کئی بار پڑھی میں نے، اور اس میں بھی آپ نے شہاب صاحب کا ذکر کیا. راول پنڈی میں آپ کو لے کے گئے، مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی آپ کی، اشفاق صاحب کے ساتھ بھی آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہا. تصوف کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے، روحانیت کے لحاظ سے دیکھا جائے، تو آپ کا کیا ویو ہے تصوف اور روحانیت کے حوالے سے؟ یہ صاحب بہت مشکل سوال ہے. میرا کوئی ویو نہیں. تصوف اور دوسرا کیا لفظ ہے؟ روحانیت کے معاملے میں یہ معاملات جو ہیں یہ اشفاق احمد ان لوگوں کے لیے. لیکن آپ کے ہم عصروں میں سے تھے، آپ کے دوست تھے. وہ کون؟ شہاب صاحب آپ کے ساتھ؟ شہاب صاحب بھی دوست تھے اور اشفاق بھی دوست تھا. اچھا، بہت اچھا دوست تھا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ a man is known by his company which he keeps. کمپنی تو میری ہمیشہ بہت اچھی رہی. اچھا، کچھ شہاب صاحب کے متعلق بتائیے، کیسے آپ کا ان کا کیا انٹریکشن تھی آپ کی آپس میں قدرت اللہ شہاب صاحب کے ساتھ؟ قدرت اللہ شہاب صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی جب وہ ہمارے سیکرٹری جنرل بن کر آئے تھے آزاد کشمیر گورنمنٹ. تو اس کے بعد جو ہے پھر یہاں جب پہنچے تو وہ بھی اتفاق سے ہیگ میں تھے، ہالینڈ میں. تو پھر ملاقاتیں جو ہیں کافی ہوتی رہی. لیکن یہ ہے کہ ان معاملات میں نے نہ کبھی ان سے ڈسکس کیا نہ کبھی اشفاق وغیرہ سے کیا. یہ تصوف اور جو یہ معاملات، آپ کے خیال سے آج کے دور میں اشفاق احمد، قدرت اللہ شہاب، محمود ہاشمی پیدا ہو سکتے ہیں؟ محمود ہاشمی تو اب بھی پیدا ہے. اچھا، وہ اب بھی چل رہا ہے. صحیح. دوسروں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ آج کے دور میں اللہ شہاب پیدا ہو سکتے ہیں یا اشفاق احمد پیدا ہو سکتے ہیں یا نہیں. ہر دور میں لوگ پیدا ہوتے رہے، آج بھی پیدا ہو رہے ہیں. پتہ نہیں کتنے اشفاق احمد اس وقت بھی پیدا ہو چکے ہوں گے. تو اس لیے اس بارے میں بھی میں کچھ کہنے کے لیے تیار ہوں. آج کے دور کا جو لکھاری ہے، کاتب ہے، آج کے دور کا جو محقق ہے، آپ کے خیال سے اس کی سوچ میں اتنی گہرائی ہے جتنی آج سے 3 دہائیاں 4 دہائیاں پہلے کے رائٹر میں، لکھاری میں تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب زیادہ یہ لوگ جو لکھنے والے ہیں یہ اب زیادہ گمبھیر ہو گئے. اب جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی زمانہ تھا جب ہم تھے تب کچھ اور نہیں تھا، بس ہم تھے.
لیکن وہ بات نہیں رہی. آج کل کے جو لیکھک ہیں اور لکھاری ہیں یہ بہت اونچے اڑ گئے ہیں اور یہ بہت اچھے ہیں. اب کیسے اچھے ہیں یہ مجھ سے نہ پوچھیے. آج کے دور کا جو لکھاری ہے کیا اس کے پاس قلم کی کمان ہے؟ بالکل قلم کی کمان بھی ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. کیا یہ انقلاب لا سکتے ہیں اپنے قلم سے؟ انقلاب پہلے کسی نے لوگ لائے اپنے قلم سے. مجھے تو کوئی یاد نہیں آتا جس نے جو انقلاب لایا. ہر شخص یہی سمجھتا رہا کہ وہ اپنے قلم سے انقلاب لا رہا. لیکن انقلاب جو ہے وہ تو بس کوئی والٹیر جیسا شخص ہی لا سکتا تھا. اس جیسا شخص لا سکتا تھا اور وہ لایا اپنے بقدر ہمت اس. کیا ہمارا اردو ادب کا جو رائٹر ہے وہ انسپائر ہے کسی سے یا ہم انسپائر کر سکتے ہیں دوسروں کو، دوسری تہذیبوں کے رائٹرز کو؟ اکثر اخباریں اٹھا کے دیکھیں تو ایک آج کے دور کا جو کالم نویس ہے اس کا 90% آرٹیکل جو ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے کہ فلاں بابے نے یہ کہا، چاچے نے یہ کہا، مامے نے یہ کہا. اپنی سوچ نہیں ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ آج کے دور کا جو کالم نویس ہے وہ اپنی سوچ نہیں دیتا ہے، وہ حوالے دیتا ہے. تو کیا ہم لوگ امپریس ہیں کسی سے؟ ہمارے پاس اپنا کچھ بانٹنے کے لیے نہیں ہے؟ اصل میں بھی اخبار پڑھتا ہوں اور میں بھی دیکھتا رہتا ہوں جنگ کے کالم. ایسا جنگ ہی یہاں زیادہ مشہور اخبار ہے آج کل. تو اس میں یہی اپنوں کی بات ہوتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی بہت اچھی کالم ہوتی ہے. اچھا جی. تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ اسکول آف تھاٹ بدل گیا. پھر آپ کے خیال سے صحافت نظریہ ضرورت بنتی جا رہی ہے؟ پتہ نہیں نظریہ ضرورت سے آپ کی کیا مراد ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ نظریہ ضرورت یہی ہے جس کا جو چل رہا ہو معاملہ اس کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے. تو آج کل کے جو کالم نویس ہیں جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ جو ہیں یہ بھی اپنی سوچ کے مطابق لکھتے ہیں اور ٹھیک لکھتے ہیں. اس سے کئی لوگوں کو مزہ بھی آتا ہوگا. مجھے خود بذات خود نہیں آتا، لیکن یہ کہ بہت سے لوگ محظوظ ہوتے ہوں گے تبھی اخبار چلتا ہے اور سبھی اخبار کے ایڈیٹر جو ہیں ان چیزوں کو چھاپتے ہیں، ورنہ یہ چیزیں چھپیں ہی نہیں. کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو لائبریریز کی ریفرنس لائبریریز کا حصہ بن جاتی ہیں، اور ایسی یہ کتاب کشمیر اداس ہے جسے ایک ریفرنس بک کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. جب آپ یہ کتاب لکھ رہے تھے آپ نے کتاب میں لکھا کہ آپ اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ میں اس کتاب کو مکمل کر لوں. آپ کو امید تھی کہ یہ کتاب آپ کا حوالہ بن جائے گی؟ اس وقت امید نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ ہر شخص جو لکھنے والا ہو اسے جو کچھ بھی وہ لکھ رہا ہو اس کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ بس کمال کی چیز ہے. تو میرا بھی کچھ حد تک اسی طرح کا خیال تھا کہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ یقیناً میرا حوالہ بنے گی اور یہ میں اللہ کرے کہ میں اسے مکمل کر سکوں. اور اتفاق کی بات ہے کہ میری دعا منظور ہوئی اور وہ کتاب جو ہے اس قابل ہوئی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ لکھی جا سکے. وہ اس قابل ہوئی کہ وہ حوالہ بن گئی. جو ہمارے آپ کے عہد کے جو رائٹرز تھے اور آج کے جو ہمارے رائٹرز ہیں ان میں ایک فرق یہ پایا جاتا ہے کہ آج
تحقیق کا راستہ جو ہے وہ بہت آسان ہو گیا ہے. ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے. آج بحری سفر نہیں, ہوائی سفر کرتے ہیں لوگ. آج لوگوں کے پاس پلک جھپک میں دوسری دنیا کے دوسرے خطوں کی نالج ہوتے ہیں. یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, کیمرہ وہاں لگا ہوتا ہے, تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ کے خیال سے اگر کشمیر اداس ہے آج لکھی جاتی تو اس میں اور اس میں کچھ فرق ہوتا؟ نہیں فرق ہوتا. اب اگر آج لکھی جاتی تو زیادہ اس میں اداسی ہوتی, کشمیر اور بھی اداس نظر آتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی جو فوجی وہاں موجود ہیں ان کی وجہ سے. لیکن یہ ہے کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کشمیر کے معاملے میں کشمیر بڑا بدنصیب علاقہ ہے, اور کشمیر کا معاملہ جو ہے یہ بجائے اس کے کہ کوئی راہ راست پہ آئے, یہ غلط انداز میں کشمیر بڑی بدنصیب قوم ہے کشمیری, اور ہمیشہ سے یہ اسی طرح رہی ہے, بدنصیب رہی ہے. اور آج کل تو اور بھی زیادہ وہاں بدنصیبی ہے. اب تو یہ ہے کہ وہاں کی جو خبریں ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ فوجیوں نے تجاوزات کی اجازت دے دی ہے, اور بہت زیادہ وہاں گندگی پھیل گئی ہے. میرے ایک دوست پچھلے دنوں وہاں گئے ہوئے تھے سری نگر میں, تو وہ واپس آ کے ٹیلی فون پہ ہی باتیں ہوئی. پاکستان میں وہ رہتے ہیں, طاہر محمود ان کا نام ہے, میرے ایک عزیز دوست ہے, ان کا بیٹا ہے وہ. تو وہ سنا رہا تھا کہ صاحب وہ کشمیر جو ہے جو آپ نے دیکھا تھا وہ نہیں ہے. اب فوجی ہیں ہر جگہ ہیں, اور پھر یہ ہے کہ فوجی کسی جگہ ان کی کوئی اپنی پالیسی نہیں ہے, جو انہیں حکومت کہتی ہے اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. تو وہ ان کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ بہت حالات خراب ہیں اور دن بدن خراب ہو رہے ہیں. اور کشمیری قوم ویسے بھی ہمیشہ سے مظلوم قوم ہی رہی ہے, ورنہ یہ ہے کہ یہ لوگ وہاں سے نکلتے ہیں جب تب یہ لوگ جو ہے اس وقت ان کی وہ وہاں کشمیر کو جب چھوڑ کے آتے ہیں تو پھر وہ نہرو بھی بنتے ہیں, اور لوگ بھی بہت سے بنتے ہیں, مجھے نام یاد نہیں آ رہے, لیکن چھوڑنے کے بعد ہی کشمیر کو چھوڑنے کے بعد ہی وہ بنتے رہے. صحیح. ہمارا جو کشمیر, جموں اور کشمیر کو اگر ہم ایک طرف رکھ کے صرف آزاد کشمیر کی بات کریں جی, تو یہ جو پہاڑی زبان بولنے والے معصوم پہاڑیے انگلینڈ میں اور یورپ میں آباد ہیں, یہ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ کیا لوگ ہیں, کیا قوم ہے, کیا قبیلہ ہے, انہوں نے کیا کیا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, اس لیے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے, وہ آپس میں ہی جھگڑتے رہتے. ابھی میں کاغذات اپنے دیکھ رہا تھا تو ان میں سے مجھے بہت سی چیزیں ایسی نظر آ رہی تھیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک گروہ ہے جو آپس میں ہی جھگڑتا رہتا ہے. یہ قوم تو بن ہی نہیں سکی, پاکستانی قوم نہیں بن سکی, تو یہ بیچارے کا کس بات کی نہیں. ہاشمی صاحب 100 سال ہو گئے برطانیہ میں لوگوں کو تقریباً. جی, 100 سالوں میں یہ لوگوں نے کیا کچھ کنٹریبیوٹ کیا آزاد کشمیر کے لیے؟ بہت کچھ کیا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے پیسے بھیجے ہیں, جس وجہ سے وہ علاقہ جس کو کہ آپ آزاد کشمیر کا علاقہ کہتے ہیں وہ بہت سے مالی لحاظ سے وہ بہت ٹھیک ٹھاک ہو گیا. اور کیا کریں,
یہ بیچارے جو ہیں اپنے طور پہ یہی کر سکتے تھے کہ پیسے بیچتے رہتے، جو پیسے یہ بیچتے رہے انہوں نے وہاں اپنی زندگیاں جو ہیں، اپنی زندگی کا معیار جو ہے اس کو بہت بڑھا دیے. یہ جو خلفشار برادریوں کا نظر آتا ہے خاص طور پہ آزاد کشمیر کے لوگوں میں، وہ تو برادریاں جو ہیں وہ ہر شہر اور ہر ملک میں ہوتی ہیں. لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں میں بہت زیادہ یہ ہے؟ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے باوجود وہ ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں جی. انہوں نے اپنا معیار زندگی جو ہے اس کو خاصا اونچا کر لیا ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے. آپ نے ایک اخبار بھی نکالا آگے جی، اور ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی، چل نہیں پایا وہ. اس کے بعد کوئی ایسا شخص خلافت نہیں آپ کو اس اخبار کی مل پائی، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ سے کہ وہ ایک وقت کی ضرورت تھا اخبار. اچھا، یہ کن سالوں کی بات ہے؟ اب تو مجھے وہ سال بھی یاد نہیں رہے. 1961 میں ہم نے نکالا تھا. میرے ایک دوست تھے ان کے ابھی میں خط بھی پڑھ رہا تھا، عنایت اللہ. ایسے وہ وہاں اس زمانے میں کوہستان نکلتا تھا ایک، اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے، تو انہوں نے میری بڑی مدد کی تھی اس اخبار کے نکالنے میں. اچھا، پھر یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا وہ وقت کی ایک ضرورت تھا، تو جب وہ ضرورت ختم ہو گئی تو اس کے بعد اخبار بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. مجھے یاد نہیں کہ کب وہ ختم ہوا تھا، لیکن جس طرح وہ زوروں پہ آیا تھا اسی طرح آہستگی سے ختم ہو گئی. اگر آج کوئی اٹھے اس گروہ سے جسے آزاد کشمیری گروہ کہتے ہیں جی، اور کہے جی کہ محمود ہاشمی صاحب اجازت دیجیے، سر پہ ہاتھ رکھیے، مشرق پھر شروع کرنا چاہتا ہوں، تو آپ اجازت دیں گے؟ میں تو اجازت دوں، میں کون ہوتا ہوں اجازت نہ دینے والا؟ ہر شخص کو حق ہے کہ وہ اپنا اخبار نکالے، چنانچہ آج کل نکل بھی رہے ہیں، بے شمار اخبار نکل رہے ہیں. اچھا، یہ وقت کی ضرورت ہوتا ہے اخبار، تو اگر جب وقت کی ضرورت جب وقت کا تقاضا ہوگا تو پھر اخبار بھی نکلے گی، اور اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ میں چاہوں تبھی نکلے گا. وہ خود بخود ہی نکل آتے ہیں. حالات جو ہیں وہ اس طرح کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کو اخبار نکالنا پڑتا ہے. اس نام سے اگر کوئی پھر اخبار نکالنا چاہے، مشرق کے نام سے؟ اچھا، مشرق کے نام سے مجھے ذرا تکلیف ہوگی. اچھا، اس لیے کہ مشرق جو ہے وہ ایک خاص چیز